جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے جی. اب آواز آپ کی آ رہی ہے؟ اوکے سر، بات کریں. میری آواز آپ کو آ رہی ہے سر؟ آ رہی واضح ہے، بہت واضح ہے. بسم اللہ. جی ٹھیک ہے سر. بس سر آپ کی خدمت میں ایک تو میں نے گزارش کرنی تھی. ہمارے یہاں پر لاہور پاکستان میں ایک صاحب ہوتے ہیں ابو ابراہیم علی روحانی کے نام سے. اچھا ٹھیک. شاید آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، واللہ عالم. جی بات کریں. تو ان کی ویب سائٹ بھی ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کافی سال قبل اہل سنت مسلک سے اثنا عشری شیعہ ہوئے تھے. اس میں ان کے کوئی روحانی معاملات بھی تھے. اس کی مجھے پوری تفصیل نہیں معلوم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روحانی ان کے مشاہدات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا. آغا ابو ابراہیم علی روحانی صاحب. لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا اس کا شیعت میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ شرک اور حرام ہے. اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی صحبت اور انہوں نے دروس اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں علامہ سید محمد حسین زیدی برستی صاحب کی، اور آیت اللہ العظمیٰ مرجع پاکستان محمد حسین نجفی ڈکو صاحب کی، جو ابھی یہ جی چند دن قبل فوت ہو گئے ہیں. تو یہ جو علی روحانی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ میری طرف سے آپ جو ہے نا، وہ بلکہ میں نے آپ کو وائس میسیج ان کا فارورڈ بھی ان کی اجازت سے کیا، تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں کیا میں نے فارورڈ. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ میرا پیغام پہنچا دیں کہ میں علامہ حسن اللہ یاری صاحب ہوں، یا آیت اللہ سید محمد قزوینی صاحب ہوں، یا پاکستان میں علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب ہوں، یا دنیا بھر میں کوئی بھی بڑی مناظر شخصیت ہوں، ان کے ساتھ میں یا علی مدد پہ مناظرہ علمی ڈیبیٹ لائیو ویڈیو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے شرط یہ لگائی کہ یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اثنا عشری مسلک کے حدیث سیاح کے مطابق یہ ثابت ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کتاب کی اگر روایت قرآن مجید فرقان حمید کے واضح خلاف نعوذ باللہ جائے گی تو اس کو رد کیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور قرآن مجید کو پرائمری فوکس دیا جائے گا، لیکن کوئی بھی کتاب پیش کی جا سکتی ہے لیکن روایت قرآن کے خلاف نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے مہربانی اوکے فرما اوکے، کے کافی ہے وقت عنایت کافی فرمائیں، ہے کافی ہے میں آپ کافی ہے کی بھائی خدمت میں صاحب، پیش ہوں. کافی ہے سن لو ابھی جواب اپنا. دیکھو عزیزو، پچھلے ہفتے علی الحسن بھائی یہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے ان سے گفتگو ہوئی تھی، آخر میں ان سے گفتگو ہوئی. یہ کیا وعدہ دے کے گئے تھے؟ کیا وعدہ دے کے گئے؟ سب کو یاد ہے. یہ وعدہ دے کے گئے تھے کہ یہ انجینئر صاحب کو یا علی مدد کے موضوع پہ مناظرے کے لیے لائیں گے. یہ اپنے وعدے بھول گئے ہیں، اور ان کو کیا کون ملا ہے؟ کوئی روحانی صاحب ملے. اور بھائی صاحب، میں روحانی صاحب کے ایک دو کلپ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ کہنا کہ میں نے فلانی شخص کی ویڈیو دیکھے ہیں، اس سے عالم کوئی نہیں بنتا بھائی. کہ میں نے آیت اللہ فلانی کے وہ دیکھے ہیں، اور پہ میں چیلنج دیتا ہوں آیت اللہ فلانی کو ایران میں، آیت اللہ فلانی کو اس جگہ پہ میرے سے مناظر کرو. وہ آدمی ان پڑھ ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، الف بے نہیں آتا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا. آپ جو ہے نا، آپ نے آج بھی کہا تھا، مجھے میسج دیا تھا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو ایک عام آدمی مل گیا ہے. وہ اداکاری کرنا انٹرنیٹ پہ بڑا آسان ہے کہ میں عالم دین ہوں، میں بڑا کچھ ہوں. ان کو دعوت ہے، روحانی صاحب ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، ادھر آ جائیں. یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام کی موضوع ہے، جو امام علیہ السلام کو پکارنے کا موضوع ہے. وہ ادھر آج سے تو نہیں ہے، میں نے خود ان کو بہت پیر سے ان کو پیغام دیا تھا. آج سے شاید 6 7 8 9 مہینے پہلے پیغام دیا تھا. میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا تھا کہ ادھر آ جاؤ بات کرتے ہیں. وہ نہیں آیا. وہ کہتا پہلے مجھے اپنا مواد بھیج دو، کہتا پہلے مجھے اپنے استدلالات بھیج دو، پھر میں آؤں گا. تو میرے پاس وقت تو نہیں ہے کہ میں اپنے اس کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دوں، یا اس کے لیے اپنے کتاب لکھ دوں کہ یہ میرے استدلالات ہیں، تم اس کا توڑ سیکھ کے آ جاؤ ادھر. تو میں نے پھر اس کا جواب نہیں دیا. اب اس کو مجھے پتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ آپ کو آپ کی دینی معلومات اس سے زیادہ ہیں. وہ آپ کے نزدیک وہ عالم دین بن گیا ہے، کیونکہ ٹوپی لگا کے وہ ہمارے جو ہوتا ہے نا پاکستان میں ذاکر وغیرہ، ان کو بھی بہت سارے ایسے کچھ نہیں آتا. 1 2 تقریریں 3 4 تقریر ان کو آتی ہیں، اسی کو گھما کے بار بار وہ ریسائیکل کر کے لوگوں کو سناتے ہیں. تو اس طرح کے جعلی عالم تو دنیا میں بہت ہیں. یہ بیچارے کی کیا حیثیت ہے. بہرحال وہ ایک منحرف آدمی ہے، اس کو نہ شیعہ روایات کا پتہ ہے، شیعہ حدیث کا پتہ ہے، نہ شیعہ عقائد کا پتہ ہے. اگر وہ ہم سے گفتگو کرنا چاہے، چش ہمارے آنکھوں پر جب تشریف لائیں، اپنا موقف پیش کریں، بولیں ہمیں یہ احادیث نہیں چاہیے، کافی کے حدیث مردود ہیں، فلان احادیث مردود ہیں، ہمیں صرف قرآن و صحیفہ سجادیہ فلان کتابوں سے آپ پیش کریں. تو ہم ان سے ان کی بات سنیں گے، ان کو سے گفتگو کریں گے. ان کو ہم نے پہلے بھی دعوت دیا تھا، وہ خود نہیں آئے. اب بھی دعوت ہے، وہ جب تشریف لائیں ہمارے سر آنکھوں پر. ان جیسے جو بھی ہے، چاہے شیعہ میں سے چاہے مخالفین میں سے،
وہ ادھر گفتگو کے لیے تشریف لائیں، ہم ان کے خادم ہیں، ان کی بات سنیں گے. لیکن آپ یہ وعدہ نہیں دے کے گئے تھے یہاں سے نا. آپ سب لوگوں کو یاد ہے بھائی، زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا نا. آپ ٹھہر جاتے 1-2 مہینے کے بعد آ جاتے تاکہ ہم بھول جاتے، پھر بھی کوئی بات تھی. ابھی پچھلے ہفتے آپ نے وعدہ دیا کہ آپ مستری صاحب کو لے کے آئیں گے، محمد علی مرزا انجینئر صاحب کو لے کے آئیں گے. کس موضوع پر؟ یہ علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر. اب جو اپنے یار کو بھول گئے ہیں، جو اتنا بھائی وہ اسی موضوع پہ انہوں نے خود بھی چیلنج دیا تھا. بہرحال ان کو لے کے آنا. اللہ بھائی صاحب، جس کے آپ دوست ہیں، جس کے آپ یار ہیں، جس کے آپ یار غار ہیں، اس کو تو آپ بھول گئے ہیں، دوسروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور آپ جو علی الاحسن صاحب، پھر آپ جو ای میل لوگوں کو بھیجتے ہیں، آپ کیوں ایسی توہین کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ مکتب کا سب سے بڑا عالم ہو وہ لکھ کر دے دے، بریلوی مکتب کا سب سے بڑا عالم وہ لکھ کر دے دے. میں ان سے کیوں؟ کون ہیں آپ؟ کیا چیز ہیں آپ کو کیا آتا ہے؟ کس میں ادھر بیٹھا ہوں، میں نے کبھی ایسے شرط لگائے؟ بھائی آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ بھاگنے کا طریقہ ہے، فرار کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ شرائط جو آپ لوگ انجینئر صاحب یہاں لگاتے ہیں، ای میل کہ ہم حاضر ہیں ہر ایک سے مناظرہ کریں بشرط کہ سب علماء اس کی تائید کریں. آپ کو خود انجینئر کی کس نے تائید کیا؟ اور کسی نے تائید کیا اس کی؟ سب علماء نے اس کی تائید کی. یہ کیا چیز ہے کہ میرے مقابلے میرے سے گفتگو کرنے کے لیے لازمی ہے کہ سب علماء اس کی؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھائی آپ نے نہیں مناظرہ نہیں کرنا. کہہ دو کہ میں مناظرہ نہیں کرتا بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی آپ پہ پریشر نہیں، کچھ کہہ دو کہ میں نہیں کرتا. لیکن اس طرح جھوٹ، اس طرح فریب، اس طرح سب لوگوں کے عقول کے ساتھ، سب کے عقل کے پر ہنسنا کہ تم سب بیوقوف ہیں، میں ہوشیار ہوں، یہ توہین ہے، یہ گستاخی بے ادبی ہے سب کے ساتھ. بہرحال آپ نے وعدہ دیا میرے بھائی، میرے عزیز، کہ آپ یہاں پر کس کو لے کے آئیں گے؟ محترم انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب کو یہاں پہ تشریف لے کے آئیں گے. ہم ان کے منتظر ہیں کہ بھائی وہ حق کا کیوں اعتراف نہیں کرتے، مذہب حق کا کیوں اعتراف نہیں کرتے، کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام پنجتن پاک کی امامت کا اعتراف نہیں کرتے، 12 اماموں کی امامت کا کیوں حق تو واضح ہے. کیوں خلفاء کی خلافت باطل ہونے کا کیوں اعتراف نہیں کرتے؟ کیوں؟ یہ تو آپ کی کتب سے ثابت ہے. ہم ان کو یہاں پہ لانا چاہتے ہیں. اگر وہ اس موضوعات پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ایک فرعی مسئلہ ہے یا علی مدد، پھر بھی ہمیں منظور ہے، ان کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب روحانی صاحب کی بات ہے، میں نے قبول کر لیا، وہ آ جائیں، جو بھی شرائط ہیں وہ آ جائیں، میں خدمت میں حاضر ہوں. بسم اللہ، مزید بولیں. اچھا سر، گزارش کروں گا، میں نے تو جو آپ سے بات کی تھی، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے میں نے تو کوئی وعدہ نہیں آپ سے کیا انجینئر صاحب کے والے سے. لاسٹ گفتگو میں تو کوئی بھول گئے، ابھی بھول گئے. دیکھ لیں، ابھی اپنا کلپ دیکھ لینا. آپ لوگوں نے اس کے کلپ بھی بنا دیا. اس کی وجہ آپ کو بتاؤں نا، انجینئر صاحب کو پتہ ہے موقف کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں. اب میں نہیں کہہ رہا کہ انجینئر صاحب صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، میں تو ان کو اس طرح سے کوئی مستند مناظر بھی نہیں مانتا ہوں نا. میں تو ویسے کہہ رہا ہوں جو ان کا موقف وہ بتا رہا ہوں. ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میرے بارے میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، چاروں مسالک کے جو مناظر علماء ہیں، جو بڑے بڑے مجتہد لیول کے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں جی مجھے ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح کسی زمانے میں نعوذ باللہ قادیانی فتنہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا قادیانی کے مقابلے میں نعوذ باللہ، اگرچہ وہ کہتے ہیں میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، یہ تو مجھ پہ بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں چاروں فرقے، لیکن کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے ان کی جڑیں لا کے رکھ دی ہیں، ان کے سارے نوجوان میرے پاس آ گئے ہیں. مجھے تو شیعوں کا نہیں معلوم بھائی کس شیعہ عالم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کس شیعہ بڑے عالم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم. شیعہ علماء اس کا نام بھی نہیں جانتے. شیعہ علماء اس کا نام بھی نہیں جانتے بھائی. یہ انٹرنیٹ میں مشہور ہے، اس کے جو چیلے ہیں وہ جیلم وغیرہ میں کچھ نوجوان پاکستان میں جانتے ہیں. شیعہ علماء اس کو کہاں جانتے ہیں؟ جو شیعہ علماء آپ کے پاکستان میں اس سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں. جو آپ کے پاکستان میں جو شیعہ علماء ہیں وہ ان سے سلام دعا ہوتی ہے. وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی میں فلاں عالم کے ان کے ساتھ جا کے ویڈیو بنا لیتا ہے، خوب کلپ بنا لیتا ہے جو مشہور علماء ہیں. مجھے تو اور یہ بڑے پاکستان کے جو عالم دین، یہ بڑے علماء کہاں ہیں؟ یہ شہنشاہ نقوی کوئی عالم ہے؟ یا مثلا وہ جواد نقوی کوئی عالم ہے وہ؟ یا وہ امین شہیدی؟ ان لوگوں کو الف بے آتی ہے؟ ان کو اپنے مذہب کا نہیں معلوم. میں یہی تو کہتا ہوں ہمیشہ کہ سب سے خوش قسمت آپ لوگوں جماعت عمریہ کہ شیعہ آپ کو ایسے شیعہ علماء ملے ہیں کہ ان کو اپنے مذہب کا الف بے بھی نہیں آتا. آپ کہتے ہیں نا سب مذاہب کے علماء نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور بھائی کس شیعہ عالم نے اس کو جانتا ہے؟ جو آپ کے ہاں پاکستان میں مشہور شیعہ معممین ہیں، علماء ہیں، وہ تو علماء کی گنتی حقیقت میں دیکھیں علماء کی گنتی میں بھی نہیں آتے. ان کو کچھ الف بے تک مشکل سے آتا ہے بیچاروں کو، لیکن وہ مشہور ہیں کیونکہ
کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں پاکستان میں تو یہ شعر بنے پھر رہے ہیں. ساجد نقوی وغیرہ ان کو کیا آتا ہے؟ ساجد نقوی کوئی کسی نے اس کا علمی اثر کچھ دیکھا ہے؟ کوئی تقریر کچھ دکھائے اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ ایسے مفت میں پیسوں کے ذریعے سیاست کے ذریعے بھائی ایران کی نوکری کرتے کرتے یا قائد ملت جعفریہ بنے. یہ کوئی اپنی لیاقت سے تھوڑی بنے ہیں یہ لوگ. ان کو عطا کیا تو اس کے باوجود یہ کب انہوں نے کہا؟ چلو مان لیتے ہیں بڑے علماء، کب انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ بہرحال ان باتوں کو چھوڑ دیں بھائی. میں نے کہا نا آپ کے یہ جملے، مستری صاحب کے یہ جملے، ہم انجینئر محمد علی مرزا، محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یہ جملے توہین ہے ہمارے عقول کے لیے، گالی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ذرا جاؤ ماں بہن کی گالی دے دو. اس طرح نہ بولو کہ میں سب سے بڑا ہوں. سب علماء مل کر کسی کی تعیین کریں تاکہ وہ مجھ سے مناظرہ کریں. اس طرح اپنے آپ کو بڑا کر کے دوسروں کو چھوٹا نہ بناؤ بھائی. یہ گالی کے مترادف ہے. آؤ ماں بہن کی گالی دے دو، ختم بات. اگر واقعا تم ہمیں انسان سمجھتے ہو بھائی، تجھے کیا آتا ہے بھائی؟ تو سب لوگ بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو اپنے علم پہ اعتماد ہوتا، یہ گفتگو کر لیتا کسی شیعہ یا غیر شیعہ سے. سب کو پتہ، وہ کوئی دھوکہ بھی نہیں، فریب بھی نہیں کھاتا نا. وہ صرف فریب آپ اور انجینئر صاحب یہ آپ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے حقیقت کہانی کیا ہے. اور ہم اس بات کے مصر نہیں ہیں. ایک بات میں عرض کروں کہ مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے بات کروں. مجھے بالکل خواہش ہی نہیں ہے، بالکل کوئی تمنا ہی نہیں میں ان سے بات کروں. یہ کوئی میرے لیے کوئی نہ اعزاز کی بات ہے نہ کوئی بڑی بات ہے میرے لیے کہ میں ان سے بات. لیکن کیونکہ آپ نے ادھر آیا نا، فلان عالم کو چیلنج دے دو، فلان عالم کو چیلنج دے دو. میں نے آپ کے حکم پر، آپ سید ہیں، شاہ جی ہیں، محترم ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے سر کے تاج ہیں. آپ کے حکم پر میں آپ مزید 10 کا لسٹ لے کے ان کو بھی میں دے دوں گا آپ کے حکم پر، جب ان سب کا دیتے ہیں. لیکن آپ کا جو دوست ہے، جو یار ہے، اور انہوں نے مجھے خود چیلنج کیا تھا اپنے ویب سائٹ پہ، اپنے اس پہ، جب میں نے کہا کہ وہ کیوں بھاگ جاتا ہے پھر چیلنج دے، میں نے اس کا صرف یاد دلایا تھا. وہ نہیں آنا چاہتا، کوئی بات نہیں. لیکن آپ یہاں پر سب لوگوں کو یاد ہے کہ پچھلے ہفتے آپ یہاں سے گئے تھے کہ انجینئر صاحب آئیں گے، یا علی مدد پہ مناظرہ کریں گے. اب آپ بھول گئے اور کہتے ہیں روحانی صاحب آئیں گے. نہیں، یہ سر آپ کو میرا خیال ہے تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے. ایسی تو بات میں بالکل کر ہی نہیں سکتا تھا نا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ تو ان کی شرط یہ ہے کہ جی کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو مرکزی قائد مانا جائے نا ہر مسئلے کی. ان کا یہ موقف ہے، میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے غلط ہے. آپ مجھے بتاؤ ابھی شیعہ اور غیر شیعہ عقائد کے گفتگو میں، مناظرات میں، محاورات میں، استدلالات میں مرکزی کردار کس کا ہے شیعوں کی جانب سے؟ مرکز کون ہے؟ شہنشاہ نقوی ہے ابھی فی الحال؟ ساجد نقوی صاحب مرکزی قائد ہے نا؟ نہیں، سیاسی طور پر وہ مرکزی قائد ہے. لیکن اس علمی مسائل میں جہاں تک باہمی اختلاف کا تعلق ہے مذاہب کے درمیان، علمی اختلاف ہے کون ہے مرکزی کردار؟ میں ہوں یا شہنشاہ نقوی ہے یا جواد نقوی ہے یا امین شہیدی ہے یا ساجد نقوی ہے؟ مجھے بتاؤ. نہیں، وہ تو مناظرے میں تو آپ کی ہے، اسی طرح آفتاب الوادی صاحب ہیں. سب دنیا جانتی ہے. یہ صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں ہے، ایران میں بھی یہی ہے، عرب میں بھی یہ، انگلش سب یہی جانتے ہیں کہ سب سے آگے میں ہوں. سب مجھ جیسا شیعہ دنیا میں، یہ بھی بدقسمتی کی بات ہے نہ کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ شیعہ علماء نے اپنے مدارس کی اور اپنے طالب علموں کی وہ تہس نہس کر دی کہ شیعہ علماء میں کوئی ہے نہیں اس طرح کی کہ باتیں کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں تک مرکزی کردار کی بات ہو رہی ہے، مرکزی کردار یہ ہے، ساجد نقوی نہیں ہے، میں ہوں مرکزی کردار. وہ جی ہاں، اگر کوئی الیکشن لڑنا ہو بھائی، ووٹ دلانا ہو سیاسی، اس کی بات سے کوئی ووٹ بھی نہیں دیتا. ساجد نقوی کے فتوے سے اس کی سیاسی اتنا اثر رسوخ بھی نہیں ہے عوام میں. ہاں، اگر مثلا پارٹیز وغیرہ میں کوئی کانفرنس کرانا ہو تو ساجد نقوی کو بلاؤ، الا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ساجد نقوی کی. مزید بولیں بھائی صاحب. اچھا، ابھی سر یہ جو آج آپ نے جو لیکچر دیا نا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ایک بلکہ پہلے چیز کلیئر کر دیں. یہ جو علامہ اپنا یہ ہیں ابو ابراہیم علی روحانی صاحب، ان کو پھر کیا میں پیغام آپ کا جائے گا کہ یہ کیا طریقہ کار اڈاپٹ کریں؟ منتظر ہیں، تشریف لائیں، جب تشریف لائیں سرانکوں پر. نہیں، علیحدہ سے وقت دیں گے یا نارمل روٹین میں کیسے جائیں گے؟ دیکھیں بھائی، ابھی آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں نا، اور بھی علماء لاتے ہیں. ہم 8-9 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں، 7 گھنٹے کا، اس میں ٹائم دے دیں گے ان کو بات کرنے کی. ٹھیک ہو. اگر یا وہ شیعہ پروگرام میں آنا چاہتا ہے، جب شیعوں کے لیے پروگرام رکھیں گے شیعہ کالرز کے لیے، وہ اس میں آ جائے. لیکن ہم اس کو عالم دین نہیں مانتے، یہ آپ کو بتا دیں. وہ ایک عام آدمی ہے، علماء کا نقل اتارتا ہے. دعویٰ بھی نہیں ہے. ہاں، وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی اس لحاظ سے. جی ہاں، اس کو الف بے بھی نہیں ہے. جی سر، مزید بولیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں طبیعت صاف کر دوں گا شیعہ کتب سے یا علی مدد کے اوپر، چاہے جو بھی عالم ہو. اچھا، اس میں سر جی اب میری گزارش یہ ہے کہ جو آج آپ نے لیکچر دیا نا،
اس کے حوالے سے میں نے سوال تو کوئی نہیں کرنا تھا، مجھے تو بلکہ پتہ بھی نہیں تھا آج آپ کا لیکچر کیا ہے، لیکن سنتے ہوئے میرے کوئی آئیڈیا آ گیا، پھر میں نیٹ سے ریسرچ کی تھوڑی. اس پہ سر یہ ہے کہ یہ جو رضاعت کبیر والا مسئلہ ہے نا، اس میں ایک عالم ہے اہل حدیث مکتب فکر کے محدث زبیر علی زئی صاحب، جو کہ محدث اعظم پاکستان تھے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے ہیں. انجینئر صاحب کی بھی ان سے ملاقاتیں ہیں، تو ان کو بہت بڑا محدث انجینئر صاحب بھی فائنل اتھارٹی مانتے ہیں علم حدیث میں. تو ان کے شاگرد ہیں محدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، اہل حدیث کے بہت سخت محدث ہیں، اور بڑے مطلب ہے کہ یہ دفاع صحابہ وغیرہ کے حوالے سے بھی بہت سخت ہے، ان کا باقاعدہ ویب پیج چل رہا ہے. اور ان کے شاگرد ہیں محدث ابو یحییٰ نور پوری صاحب، اہل حدیث مکتب فکر کے. تو ان کا ایک ریسرچ آرٹیکل بھی ہے اس مسئلے پہ. ایک تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ میری نظر سے تھوڑا سکپ ہو گیا تھا کہ جو ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہے نا، محدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کے شاگرد، ان کو اہل حدیث مکتب فکر میں جو طبقہ شیعہ کا رد کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے نا، علمی رد، تو انہوں نے ان کو باقاعدہ نمائندہ مقرر کیا ہوا ہے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے بھی ان کو نامینیٹ ہے. ان کو بھی آپ ذرا ادب سے دعوت دے دیجئے گا. کس کو؟ کیا نام ہے؟ محدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور محدث ابو یحییٰ نور پوری، یہ دونوں استاد شاگرد ہیں، دونوں کو آپ دعوت دے دیں. دیکھو نور پوری ایک ہتاک شخص ہے، اس نے اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا. میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا. جو گالی دیتا ہے، میں اس سے گفتگو ہونے والی بھی تھی 6-7 سال پہلے، اس نے گالی دے دی. ابھی ہم مقدمات طے کرنے میں تھے، اس نے گالی دے دیا. تو پھر میں نے کہا میں اس شخص سے گفتگو نہیں کرتا اور کبھی نہیں کروں گا. جب وہ اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے تو اس سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی. میں دوسرے اگر اس کے استاد صاحب ہیں ظہیر کیا ہے، ظہیر امن پوری، محدث اعظم پاکستان غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، یہ ابھی غلام مصطفیٰ، ان کے ساتھ گفتگو کر لوں گا. بالکل غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری. اور یہ محدث زبیر علی زئی کے شاگرد خاص ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، اور محدث زبیر علی زئی کے شاگرد ہیں. اوکے میں ابھی کلپ بنا لیتا ہوں. 1 منٹ بنا دیں ابھی اس کے. آپ کیا حکم دیتے ہیں شاہ جی؟ اور مفتی عمر صدیق صاحب کا بھی بنا دینا. مفتی عمر صدیق صاحب کا بھی بنا دینا. عمر صدیق نے تو دعوت دی، وہ کہے گا پاکستان آ جاؤ نا. وہ تو وہی وہ مناظر تو کرنا نہیں، وہ بھاگ گیا پہلے سے. اچھا چلو پھر اس کو رہیں. اچھا اس میں ابھی پھر پہلے میں اپنے سوال رکھ دوں یہ رضاعت کبیر کے حوالے سے، یا پہلے آپ دعوت ریکارڈ کرائیں گے؟ چل دعوت ریکارڈ کر دیں، کوئی بات نہیں. 1 منٹ آپ کرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ عاجزانہ پیغام محدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کے لیے ہے. میں آپ کا چھوٹا بھائی، شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا حسن اللہ یاری ہوں. انشاءاللہ آپ کے علم کی تعریف اور آپ کی تحقیق کی تعریف ہر جگہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہماری اس ریکویسٹ کو، اس خواہش کو، اس گزارش پہ غور کریں گے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. شیعہ اور آپ کے مسلک کے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں، ان میں جو اہم، کلیدی اور شستہ اور شہ سرخی والے جو اختلافی مسائل ہیں، ان پر ہم آپس میں گفتگو کریں انشاءاللہ، لائیو آن لائن، جو پوری دنیا دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لازمی بات ہے آپ کا شیعہ مذہب کے خلاف ردود ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، اور اسی طرح ہمارے بھی آپ کے مذہب کے عقائد پر اور فروعات پر ردود ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی آپ کے شرائط ہیں، ہم بھی اس سے ان کو مانتے ہیں. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں. گفتگو کا وقت اور گفتگو کا زمان اور ٹائم ٹیبل اور وغیرہ شرائط جو آپ حکم دیں گے ہم تعمیل کریں گے. آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہو، تاکہ ہمارے آڈینس کو، دیکھنے والوں کو، جن میں شیعہ، غیر شیعہ اور غیر مسلم بھی شامل ہیں، ان کو علمی لحاظ سے اس مسئلے میں دونوں مسالک کے اختلافات واضح طور پہ سمجھ آ جائے. بہت مہربانی آپ کا. تھینک یو سر. اوکے یہ ہو گیا بھائی، مزید بولیں. اچھا اس میں ایک وضاحت بھی آپ کو بتا دوں کہ جو محدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب ہے نا جی، یہ محدث زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب کے یہ شدید ترین مخالف ہیں، شدید ترین. لیکن اس کے باوجود انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بہت مخالف ہیں، شدید ترین مخالف ہیں. ہو گیا گولی مارے اس کو. لیکن انجینئر صاحب کا بھی، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انجینئر صاحب کا بھی موقف یہ ہے کہ علم حدیث، علم رجال میں یہ اس دور میں سب سے بڑی شخصیت ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان پہ میرا بالکل اعتماد ہے. تو میں نے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو کوئی چھوٹی شخصیت نہیں بتائی. ٹھیک ہے، میں نے دعوت دیا بھائی، وہ آئے گا تو بات ہوگی نا، نہیں مانے گا تو زبردستی تھوڑی ہے. اچھا سر ابھی آپ کی باتوں پہ سے ہم نے کتنے لوگوں کو چیلنج دیا، اور بہت
6-7 مہینے اس پہلے پہ بھی میں دیکھا آپ کا بڑا مشکور ہوں، اس پہ میں آپ کا ہاں آپ کو مشکور ہوں. بتائیں گے کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں، یہ نہیں آئیں گے. بہرحال سوال کریں، سوال کیا تھا نہیں آپ کا؟ ایک تو رضائی صاحب آج آ بھی گئے تھے آپ کے پاس. ان سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون تھے، نام کیا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ان کی باتوں کا. آپ کو سر پتہ ہے نا ان یہ کی جانتا آواز تو میں خراب بھی نہیں تھی. ہوں، لیکن انہوں نے بتایا تھا، شاید آپ سن نہیں سکے. ہمارے پاکستان میں ایک دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں، جو دیوبندیوں میں 2 گروہ چل رہے ہیں نا، تو اس میں سے ایک گروپ ہے دیوبندیوں کا، جس کے یہ بہت بڑے اسکالر ہیں مفتی عطا محمد بندیالوی صاحب. ان کو آپ نے ہاں دعوت نہیں دی، لیکن نہیں دی ایک عالم کو آپ نے دی تھی، تو یہ بیسیکلی اسی مسلک کے ہیں نا. ہاں صحیح. لے اس تو یہ گروپ ان کے دیکھیں شاگرد تھے ہم آگے. نے یہ دیکھیں ان لوگوں نے کلپ بنایا تھا انٹرنیٹ پہ، کسی نے مجھے بھیج دیا. انہوں نے اس بچے نے، یہ جو اینک والا تھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے حسن اللہ یاری کے چیلنج کو میں نے قبول کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں. وہ کہتا میں نے چیلنج قبول کیا. میں نے کب تجھے چیلنج دیا کہ تو نے قبول کیا؟ بہرحال نہیں وہ ان کے شاگرد ہیں نا. یہ آج آئے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ ان سے گفتگو ہو جاتی، لیکن ان کا کال بہت کمزور تھا. آپ کو پتہ ہے ان کی آواز مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا کہہ نہیں رہے آپ ان سے گفتگو کریں لازمی نا، ہیں. فیوچر میں کریں آپ. انشاءاللہ آپ کا سوال کیا ہے بھائی صاحب؟ سوال کریں. اچھا میرا سر سوال یہ تھا آپ کے سوالات سے، کہ آپ جو فرما رہے تھے نا چیزیں، یہ رضات کبیر کے حوالے سے نا، تو میں تو تھوڑا کامن سینس کے پوائنٹ آف ویو سے کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے میں تو غیر عالم ہوں نا. جی سر. اس میں سر ایک چیز یہ ہے کہ ایک جو میں نے فتویٰ وغیرہ بھی پڑھا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سارا رضات کبیر کا مسئلہ ہے نا، اس کی تو بنیاد ہی یہ بیسیکلی اخلاق، شرم، حیا اور پردہ ہے. اس کی بنیاد ہی یہی ہے. یعنی یہ کسی نے کفار نے بھی شاید اعتراض کیا تھا جو آپ نے کیے ہیں، تو مسلمانوں نے ان کو یہ جواب دیا ہوا تھا کہ اس کی تو بنیاد کیا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے اس چیز پہ کہ یہ جو روایت میں بات کی گئی ہے اس کی تو بنیاد ہی شرم، حیا اور پردہ ہے. تو کیا یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ جو عورت کسی غیر مرد کو، جو کہ اس کے گھر میں پلا ہوا بچہ ہو، اس سے حیا کرے، اور وہ نعوذ باللہ یہ کام کرے جو آپ فرما رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کامن سینس بھی بتا رہی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی جناب اپنے پستان سے کسی کو دودھ پلا دینا ہے، بلکہ کامن سینس بھی بتا رہی ہے کہ یہ دودھ پلانا کچھ اور طریقے سے ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک عورت جو ویسے نارمل حالات میں اس سے پردہ کر رہی ہے، اسے شرم کھا رہی ہے، تو وہ نعوذ باللہ اس کے سامنے اپنا جو ہے اس کو دودھ اس طریقے سے نعوذ باللہ پلا دے. یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو دودھ پلانا ہے وہ ویسے بھی ہر وقت ہر عورت نہیں کسی کو دودھ پلا سکتی، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ تو بنیادی میڈیکل کی ایسی بات ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ایسا تو نہیں کہ ہر عورت جو ہے وہ راہ چلتی بھی کسی کو دودھ پلا سکتی ہے. اور پھر اگلی جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے نا، جو الزامی جواب ہے، وہ mahajja.com ویب سائٹ ہے، تو اس کے اوپر مجھے کچھ اس سوال کے اوپر شیعہ ذات کو الزامی جوابات انہوں نے دیے ہوئے تھے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ اوریجنل ویب سائٹس کھول کے نا، سوری اپنی وہ اوریجنل کتب کھول کے تو دیکھ لیجئے گا. سب سے پہلے تو سر انہوں نے دیا ہوا ہے بہار الانوار والیوم 43 پیج 78. اوکے. اور یہ آپ کی جو اسلام کویسٹ ویب سائٹ ہے اس میں کیا اس لکھا ہے؟ پر بھی یہ روایت دی ہوئی ہے. انہوں نے روایت کو مطلب ہے ضعیف کہنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک. مزید کچھ ہے یا ختم ہو گیا؟ ایک تو یہ روایت ہے، آپ باقی بھی نوٹ کر لینا پھر میں. ہاں آپ بولتے جائیں. اچھا پہلی روایت میں نے گزارش کی تھی نا سر، بہار الانوار والیوم 43 پیج 78. اور یہ اسلام کویسٹ ویب سائٹ پہ بھی آپ کی جو ہے نا، وہاں پہ بھی یہ بندے نے سوال پوچھا ہے، تو انہوں نے کھل کے انکار نہیں کیا، پر انہوں نے کہا جی روایت اس طرح کو معتبر نہیں ہے یہ. اچھا اگلی جو روایات انہوں نے دی ہیں، انہوں نے کہا جی شیعہ مسلک کے اندر تقریباً اجماع شیعہ مجتہدین کا اس چیز پہ حدیث کے مطابق، کوئی اپنے پاس سے نہیں مجتہدین نے گڑا، بلکہ شیعہ مسلک میں حدیث ہیں کہ رضات کبیر سے رضات ثابت ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا شیعہ کا اجماع ہے اس کے اوپر. اور حوالے انہوں نے دیے ہیں حر العملی کی وسائل الشیعہ، حر العملی کی وسائل الشیعہ والیوم 20 پیج 403. حر العملی کی وسائل الشیعہ والیوم 20 پیج 403. دوسرا حوالہ دیا ہے کافی کتاب الحجہ والیوم 1 پیج 386. پھر پیج 373. پھر پیج 387. اور رائے دی ہوئی روایتیں. اچھا حر عاملی انہوں نے کی کہا ہے جی جلد شیعہ نمبر میں نہ 20. صرف یہ کہ جلد نمبر جی 20 سر جلد نمبر 20 اوکے، اور صفحہ نمبر 403. حر العملی کی وسائل اور الشیعہ کافی کی جلد نمبر والیوم 1 نمبر صفحہ 20 نمبر صفحہ 403. 386
اوکے اب کافی ہے بھائی، اور کافی یہ اتنا ہی پیدائش امام حسین علیہ السلام والا چیپٹر ہے. اوکے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا اس میں ایک اور بات بتا دوں، اچھی انہوں نے بات ایک ہے. عجیب بات بتائی. انہوں نے کس نے کہا اچھی بات شیعہ بتائی میں، ہے؟ کس نے انہوں نے کہا جی عجیب جو بات بتائی؟ عجیب بات انہوں نے مجہ ویب سائٹ والے نے بتائی کہ اہل سنت میں تو یہ ہے نا کہ عورت کی رضاعت کا مسئلہ ہے، شیعوں میں مرد سے بھی ثابت ہوتی ہے، رضاعت نہیں کبیر ہوتی ہے، مرد سے نہیں، بھی ثابت ہوتی ہے. بکواس کر رہا ہے، انہوں بکواس نے کر کہا رہا یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ اہل سنت پہ بہتان لگا رہے ہیں، ہے. کس نے کہا کہ جبکہ مرد سے اہل ہوتی سنت میں تو مسئلہ پھر بھی تو ہے؟ انہوں نے کہا ان کی روایات سے ثابت ہے. وہ اور انہوں نے پھر حضرت ابو جھوٹ طالب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پیش کی ہے. نہیں. شاید انہوں نے کہا اسی سے شیعوں نے حجت پکڑی ہے. اس سے کس نے کہا کہ اس سے کوئی محرم بنتا ہے؟ کیا بات کر رہے ہو تم؟ mahajja.com ویب سائٹ ہے، اس پہ او یہ بھائی ایڈلٹ اچھی شکلنگ بات والا ہے، اور ذات کافی ہے، کبیر والا کافی ہے، آرٹیکل آپ کافی پڑھ سکتے ہیں. ہے. سن لیا بھائی، اچھی بات ہے. میں آپ اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے. ایک منٹ ابھی جو ہے میں کہہ دوں آپ کیا، ایک منٹ کہ کتاب لے کے آ جائیں بحار الانوار، اور بحار الانوار میں کہہ دوں کہ لے کے آ جائیں. اوکے، اب انہوں نے کہا کہ اس میں عفت کا مسئلہ ہے، اس کا اصل اساس عفت ہے، پردے کا مسئلہ ہے. تو میرے محترم ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام نے عفت کے لیے، پردے کے لیے بہت زور دیا، پاک دامنی کے لیے بہت زور دیا. اور پاک دامنی کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر کسی نامحرم مرد سے آپ نے خلوت میں ملنا ہی نہیں ہے. عفت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر دو مرد اور عورت آپس میں نامحرم ہیں، ایک جگہ اکیلے ہوں، تو وہاں پہ علامہ صاحب اگر شیطان. اجازت دے تو میں ڈسکنیکٹ کر سکتا ہوں ابھی؟ اوکے ڈسکنیکٹ ہو کے چلے جائیں آپ، کوئی بات نہیں. موبائل بیٹری تو وہاں پہ شیطان بہت کافی طاقتور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر یہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے بیٹھے. اگر آپ نے پبلک میں کسی نامحرم، پبلک سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ دو اور بھی لوگ موجود ہیں نا. مثلا آپ کی بہن جو ہے مثلا اپنے ٹیچر سے اگر ملتی ہے، اپنے پروفیسر سے ملتی ہے، تو وہاں پہ اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس میں تو کسی قسم کی حرمت نہیں ہے. یا اگر گھر میں مہمان آ جاتا ہے، آپ کی ادھر ماں بیٹی، آپ کی بہن بیٹی ہے، آپ کے دوست آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو اگر وہ پردہ کر رہی ہیں تو اس میں حرمت نہیں ہے. تو عائشہ تو یہ کر سکتی تھی نا، اب پہلی بات ہے کسی سے نہ ملو، ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ملنا ہی ہے تو پبلک میں ملا کرو، خلوت میں کیوں ملنے کی ضرورت ہے؟ تاکہ تمہیں پردہ نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ آپ دوسروں کو بیچتے ہیں کہ آپ کی بہن سے، آپ کی بھتیجی سے، آپ کی بھانجی سے وہ چھاتی سے دودھ پی لے، اس میں کون سی عفت ہے؟ یہ کس غیرت میں؟ تو اتنے دوسرے جو مسلمان صحابیات تھیں اور دوسرے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو اس مسئلے میں عائشہ کی بات کسی نے نہیں مانی ہے، ٹھیک ہے نا. کسی نے بھی عائشہ کی بات، وہ سب بے عفت تھیں، وہ سب بے عفت تھیں، اور بھائی وہ سب بے عفت تھیں کہ عائشہ کی بات کسی نے نہیں مانا. جماعت عمریہ کے علماء، مجتہدین، محدثین، صحابہ کرام، صحابیات، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے تابعین، کسی نے اس کے فتوے پہ عمل نہیں کیا، کسی نے اس کے فتوے پہ عمل نہیں کیا. یہ سب بے عفت ہے، صرف عائشہ با عفت ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دودھ پلانے کا اور طریقہ کار ہوگا، رضاع کا اور طریقہ کار ہے ہی نہیں میرے بھائی. جیسے کہ میں نے آپ کو کتب سے دکھا دیا کہ عائشہ کا فتویٰ یہ تھا کہ چوسنا شرط ہے، چوس کے 10 دفعہ چوسنا، اور رضاع کا مطلب ہی چوسنا ہے. رضاع بولتے ہی اسی کو، التقام الثدی کو بولتے ہیں، کہ منہ میں عورت کی پستان، عورت کی نپل منہ میں آ جائے. رضاع اسی جملے کا مفہوم ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اور طریقہ کار تھا تو کیوں تاریخ میں نہیں ہے؟ آپ کے پاس کیوں احادیث نہیں ہے کہ عائشہ کی بہن کپ میں ڈال کر یا کاسے میں ڈال کر یا مٹکے میں ڈال کر کسی کو دودھ پلاتی تھی؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ کہنا، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی پہلی بات کہ دودھ پلانے کا اور طریقہ کار ہوگا، یہ بالکل غلط ہے. یہ عائشہ کے اپنے فتوے کے خلاف ہے، لغت کے خلاف ہے، زبان کے خلاف. زبان میں رضاع بولتے ہیں اسی کو کہ منہ میں پستان لیا جائے. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، تیسرا شرط کیا ہے؟ کہ عائشہ کے الفاظ ہے کہ مس کرنا جو ہے، چوسنا، وہ اس میں شرط. اور پھر آپ کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہے، کوئی روایت بھی نہیں ہے، کوئی اور طریقہ کار تھا نا، تو یہ تو بالکل غلط ہے. اور اس میں سہلہ بنت سہیل کی بھی جو روایت ہے کہ عائشہ نے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہا کہ تم اپنے سالم کو دودھ دے دو، تو وہ شرما گئی. تو
تو اگر وہ اور طریقہ کار ہوتا، مثلا دودھ پلانا کپ کے ذریعے ہوتا، تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا، شرمایا اسی جاتا ہے کہ کیونکہ عورت کی شرمگاہ جو اس کی پستان ہے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پہلی بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ فزیالوجی کی روح سے، میڈیکل کی روح سے ہر عورت ہر وقت کسی کو دودھ نہیں دے سکتی. بات آپ کی صحیح ہے. تو عائشہ کی بہنیں تھیں، عائشہ کی بھانجیاں تھیں، عائشہ کی بھتیجیاں تھیں، وہ پستان دیتی تھیں. اب وہ ان میں سے کوئی کسی کے پاس دودھ ہوا ہوگا تبھی وہ عائشہ بیچتی ہوگی. اگر کسی کے پاس دودھ نہیں ہے پھر بھی عائشہ بیچتی تھی تو لازمی بات ہے عائشہ کا جو فتویٰ ہے تو وہ تو قرآن کے خلاف ہے نا، رضاء کبیر، اور وہ سنت کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، عفت کے خلاف ہے. اس کو کیا پرواہ کہ اس کے پاس دودھ ہے یا نہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پرواہ تھا، تو آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ ہمیں مثلا اس کی اتنی بھتیجیاں اتنی بانجیاں، بھائی وہ اس کے بھائی کے اولاد ہیں، ہر ایک نے شادی کیا کہ یہ، تو اس کے اولادیں تو بہت ہوں گے نا. تو وہاں پہ کوئی ہوگا ہمیشہ دودھ دینے کے لیے. اور اگر ہمیشہ اور شاید اگر مثلا اس طرح ہو کہ اگر کبھی ایک ہفتے 2 ہفتے میں کسی کے پاس دودھ نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں بیچتے تھے ان کو. اوکے. اب آپ نے کہا کہ بہار اور شیخ حر اور کتاب کافی جلد نمبر 1 وغیرہ میں وہ کتابیں لے کے آؤں. ملاحظہ کریں، انہوں نے کہا کہ بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 78 صفحہ نمبر 78. یہ بہار الانوار ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے. بہار الانوار جلد نمبر 78 ہے، جلد نمبر 43 ہے. 43 آپ کو نظر آ رہا ہے نا، مجلد 43 صفحہ نمبر 78. اور اس کے دوسرے چاپ بھی نہیں ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے غلط پرنٹ اٹھا لیا. اس کے ایک ہی چاپ ہے. یہ صفحہ نمبر 78 صفحہ نمبر 73. یہی صفحہ کہا تھا نا آپ نے؟ نہیں 78 کہا تھا آپ نے. کیا صفحہ کہا تھا؟ میں نوٹ دیکھ لوں. ہاں صفحہ نمبر آپ نے کہا تھا 78. اچھا 78 دیکھ بولتے ہیں. صفحہ نمبر 78 یہ 78 ہے بھائی، صفحہ نمبر 78. یہ جنت سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کھانا آیا. اس میں رضا کی بات نہیں، پہلے جو اوپر والے ہیں اس کی نیچے والی جو ہے سمعت ہوا. اب زید بن علی سے روایت ہے کہ زید کا عیسیٰ بن اسحاق ابن جعفر ابن محمد ابن عیسیٰ ابن زید ابن علی روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس لیے محدثہ ہیں کہ ملائکہ ان کے پاس آتے تھے. جس طرح مریم ابن عمران کو ملائکہ نے پکارا، اسی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ملائکہ نے پکارا ہے. ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین یا فاطمہ اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین فحدثتهم یحدثونها لهم ذات لیلہ. تو ایک رات کو ملائکہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے بات کی ہے اور انہوں نے ان سے بات کی. الیست المفضلہ علی نساء العالمین مریم بنت عمران فقالوا ان مریم كانت سیدۃ نساء عالمها وان اللہ عز وجل جعلك سیدۃ نساء العالمین وعالمها وسیدۃ نساء الاولین والآخرین. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ملائکہ سے پوچھا کیا مریم سیدہ نساء عالمین ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سیدہ نساء عالمہا، اپنے زمانے کا سیدہ نساء تھا. آپ پورے عالمین اولین و آخرین کے سیدہ آپ ہیں. ملائکہ نے کہا اس میں رضا کی بات ہی نہیں ہے. یہی صفحہ جو میں نے پڑھا نا 78 جلد نمبر 43. اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ وسائل الشیعہ میں کون سی ہے؟ وسائل کہاں گیا پرچہ کہاں گیا؟ وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 403 عائشہ کے دفاع میں دیکھو کیسے. میں صفحہ نمبر 403 کھول دوں بھائی. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 20. وسائل الشیعہ جلد نمبر کون سا؟ 20 ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. الجزء العشرون جلد نمبر 20 جزء العشرون. یہ صفحہ نمبر 403 ہے. صفحہ نمبر 403. بھلے اس میں جو حدیث ہے وہ یہی ہے. محمد کلینی سے روایت کرتے ہیں سألت عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قلت فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب. میں نے پوچھا کہ
امرأت ایک شخص کی وائف نے کسی بچی کو اس نے دودھ پلایا، کسی عورت جو کسی کے زوجہ ہے، کسی کی وائف ہے، اس نے ایک بچی کو دودھ پلایا. اب جس نے دودھ پلائی ہے نا وہ عورت، اس کی اولاد ہے دوسرے شوہر سے، اس کی اولاد دوسرے شوہر ہے، کیا وہ بچی اس سے شادی کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، ایک عورت ہے، اس کی طلاق ہوئی ہے، اس کا پہلے سے بھی بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب اس مرد سے شادی ہوئی ہے، اس مرد کے لیے اس کے دنیا میں بچے آئے ہیں، کسی لڑکی کو وہ دودھ دے دیتی ہے. اب جو دوسرے اور پرانے خاوند سے اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کی جو رضائی والی بیٹی ہے اس کو شادی کر سکتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں. فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب. تم پوچھا کہ تو کہا کہ وہ اس کی بہن بن جاتی ہے، رضاع کی بہن بن جاتی ہیں؟ جی، فرمایا کہ جی ہاں، اس کی رضاع کی بہن بن جاتی ہے. تو اس میں کون سی بات ہے؟ کبیر، رضاع کبیر کہاں؟ اذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة او نبأت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن. دوسری اس میں اس صفحے میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، وہ کئی عورتوں سے دودھ پیتا ہے، اس سے بھی پیتا ہے، اس سے بھی پیتا ہے، اس سے بھی پیتا ہے نا، اب اتنا پیتا ہے کہ مختلف عورتوں کی دودھ کی وجہ سے وہ اس کی جسم میں گوشت پیدا ہوتا ہے، اس کا نشو نما ہوتا ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے، اب 10 مہینے کا ہو گیا، 3-4 مہینے ان عورتوں سے اس نے دودھ پیا ہے، تو ان سب کی اولاد جو ہیں اس کے لیے رضاع کی بہنیں بن جاتی ہیں، اس سے کسی سے شادی نہیں کر سکتا. یہ ہے اس میں. اس سے پہلے والی جو ہے نا، اس سے پہلے والے صفحے پر ہے جو 402 ہے، وہ ہے ان رجلا تزوج بجاریة صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته. اچھا، ایک شخص دیکھیں، نکاح تو آپ اگر والدین اجازت دے دیں، اور یہ 2 شرط ہیں بھائی، ایک والدین نکاح اجازت دے دیں اور ایک بچی کی مصلحت میں ہو. آپ 6 مہینے کی بچی سے بھی جو ہے نا وہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح تو ہو سکتا ہے. نکاح کا حد عقل مدت تو ہے نہیں، مثلا ایک بچی 6 مہینے کا، آپ محرمیت کے لیے یا اس کے والد کی وصیت ہے یا والد نے وہ چاہتا ہے، والد کے مثلا پرانے زمانے میں اس طرح بہت ہوتا تھا، ایک بچہ مثلا 2 سال کا، بچی بھی 1 سال کا ہے نا، ان کا آپس میں بچپن سے نکاح کر دیتے تھے. تو اگر ایک آدمی مثلا اس کی 2 بیویاں ہیں، وہ ایک چھوٹی بچی سے وہ نکاح کر لیتا ہے، 6 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، وہ بچی اب وہ ننھی سے بچی ہے، تو اس مرد کے 2 عورتیں ہیں، وہ ان دونوں کو وہ جو ہے اس عورت کو، اس بچی کو دودھ پلاتی ہیں. تو ابن شبرمہ اس زمانے میں جماعت مخالفین کا مجتہد تھا، فقیہ تھا، محدث تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ تینوں اس پہ حرام ہو جاتے ہیں، تینوں، اس کے 2 جو اپنے عورتیں ہیں پرانے، اور وہ جو بچی چھوٹی ہے، ننھی ہے، وہ تینوں، کیونکہ یہ آپس میں کیا ہے، آپس میں ماں بہن بن جاتی ہیں. تو آپ اپنی ماں، اپنی وائف کی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اور اپنی وائف کے بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب حرام ہو گئے اس کے لیے، تینوں کے 3. تو اچھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطأ ابن شبرمہ تحرم علیہ الجاریہ وامرأته التي ارضعتها اولا فاما الاخیرہ فلم تحرم علیہ كأنها ارضعت ابنته. امام علیہ السلام نے فرمایا ابن شبرمہ غلط کر رہا ہے. وہ پہلی عورت، اس کے دو بیویاں تھیں نا، پہلی عورت جس نے دودھ پلایا اور وہ بچی، یہ دونوں اس پہ حرام ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری عورت اس پہ شخص پہ حرام نہیں ہوتا. یہ چھوٹی بچی کی بات ہو رہی ہے، اس میں بڑے کی بات نہیں ہے، بڑے کی بات نہیں. آپ نے کہا رضاء کبیر، اس میں رضاء کبیر ہے ہی نہیں. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ کافی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386، 373 اور 387 386. اب اس طرح کے ہم کامنٹس نہیں لیں گے بھائی کہ کوئی اس طرح ایڈریس دے دے فلان کتاب میں یہ صفحہ نکالو، ٹھیک ہے نا، تم حدیث پڑھو تاکہ ہم جواب دے دیں. اس طرح بہت ٹائم لگتا ہے، اور بہت سارے لوگ منتظر ہوتے ہیں. آپ ایسے صفحے غلط، انٹرنیٹ پہ تو لوگ سب کچھ لکھتے ہیں نا، انٹرنیٹ پہ تو غلط باتیں لکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کوئی کیا چیز صحیح ہوتی ہے. اب میں پورا یہ صفحہ پڑھوں، یہ اتنا لمبا حدیث ہے، تمہیں چاہیے کہ تم استدلال کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم جا کے وہ عبارت پڑھو، استدلال کرو کہ اس میں رضاء کبیر تمہارے کتب میں ہے. یہ میرا کام نہیں ہے. الاصول من الکافی
چاپ دار الکتب الاسلامیہ جلد نمبر 1، یہ صفحہ نمبر 386 ہے بھائی، کتاب الحجہ صفحہ نمبر 386. یہ پورا اب میں اس میں کہاں پڑھوں؟ تمہیں چاہیے کہ تم پڑھو نا. باب موالید الائمہ علیہم السلام، حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، پورا صفحہ ہے، تو اس میں کہاں موجود ہے کہ رضاء کبیر شیعوں میں ہے؟ وہ تو آپ کو چاہیے، آپ ہمارے کتب میں کوئی رضاء کبیر نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے نا اس کو بنا لیتے ہو جھوٹ. اب صفحہ نمبر 373 میں دیکھتے ہیں. میں ابھی وقت نہیں ہے میں سب کو لوگوں کے سامنے پڑھوں. ابھی میں نے ثابت کیا بحار الانوار میں جو آپ نے جو ریفرنس دیا وہ بھی غلط تھا، اس میں کوئی رضاء کبیر کی حدیث تھی نہیں. اب صفحہ نمبر 373 کا آپ نے بولا کافی میں، یہ صفحہ نمبر 373 ہے. باب کون سا ہے؟ من ادعى الامامہ ولیس لها باہل، صفحہ نمبر 373. جو شخص امامت کا ادعا کرتا ہے یا حق امام کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ سب اسی پر رضا کی بات ہی نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 ہے بھائی، ملاحظہ فرمائیے. من انکر واحد من الاحیاء فقد انکر الاموات، جس نے ایک امام کا انکار کیا سب ائمہ کا انکار کیا. بھلے یہ بھی حدیث جو ہے نا، یہ بھی اس میں جو آخری حدیث اس کا بھی تعلق کسی صورت میں بھی رضا سے نہیں ہے. بہرحال آپ نے جو ریفرنسز دیے غلط دیے ہیں بھائی صاحب،